بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے دوستوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ ویلکم ٹو مائی چینل خانزادی وائس۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، اس سے آپ کو ملتی رہیں گی لیٹسٹ اپڈیٹس۔ تو چلو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ 21 دسمبر میرے ذہن پر نقش ہو کر رہ گئی۔ 21 سال پہلے کی بات ہے، تب ہم جہلم میں رہتے تھے۔ ایک روز میں اپنی پھوپھی کے گھر بیٹھا تھا کہ میری 10 سالہ کزن آمنہ باہر سے آئی اور سیڑھیوں کی طرف دیکھ کر چلائی، وہ دیکھو جن، وہ دیکھو جن کہہ کر خوفزدہ ہو گئی۔ ہم سب نے اوپر دیکھا، ہمیں کچھ نظر نہ آیا۔ پھوپھو نے کہا، کہاں ہے جن بیٹی؟ میں نے مزاحیہ انداز میں کہا، کیسا ہے جن، مجھ جیسا خوبصورت یا تم جیسا بدصورت؟ آمنہ بولی، کالا سیاہ رنگ۔ 21 دسمبر میرے ذہن پر نقش ہو کر رہ گئی۔ 21 سال پہلے کی بات ہے، تب ہم جہلم میں رہتے تھے۔ ایک روز میں اپنی پھوپھی کے گھر بیٹھا تھا کہ میری 10 سالہ کزن آمنہ باہر سے آئی اور سیڑھیوں کی طرف دیکھ کر چلائی، وہ دیکھو جن، وہ دیکھو جن کہہ کر خوفزدہ ہو گئی۔ ہم سب نے اوپر دیکھا، ہمیں کچھ نظر نہ آیا۔ پھوپھو نے کہا، کہاں ہے جن بیٹی؟ میں نے مزاحیہ انداز میں کہا، کیسا ہے جن، مجھ جیسا خوبصورت یا تم جیسا بدصورت؟ آمنہ بولی، کالا سیاہ رنگ، جسامت موٹی، اس کے دانت باہر نکلے ہوئے ہیں جن سے خون ٹپک رہا ہے اور وہ مجھے غور سے دیکھ رہا ہے۔ اماں، جب خون کے قطرے زمین پر پڑتے ہیں تو وہ پھول بن جاتے ہیں، دیکھو کتنے پھول پڑے ہیں اس کے قدموں میں۔ پھوپھی نے اسے ڈانٹا، کچھ بھی نہیں ہے بیٹا وہاں۔ اماں، جن ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے میں تجھے نہیں بخشوں گا۔ یہ سن کر آمنہ کا بڑا بھائی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا اور بولا، کہاں ہے جن؟ دیکھو بھائی، نیچے اتر رہا ہے، وہ دیکھو میری طرف آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ بچاؤ بچاؤ! پھوپھو نے لپک کر اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی اور ایسے اکڑ گئی جیسے پتھر کی بنی ہو۔ گھر میں رونا پیٹنا مچ گیا اور پھوپھو نے کہا، جاؤ جا کر مسجد سے امام صاحب کو بلا لاؤ۔ امام صاحب آئے، انہوں نے کچھ پڑھا، وہ ہوش میں تو آ گئی لیکن مردانہ آواز میں بولی، ملا کو نکالو۔ امام صاحب نے کہا، کون ہے تو؟ تو آمنہ نے مردانہ آواز میں جواب دیا، نہیں بتاؤں گا، چلا جا یہاں سے۔ امام صاحب نے آمنہ کے بال پکڑ لیے، بتا کون ہے تو؟ یہ کہنا تھا کہ آمنہ ان پر ٹوٹ پڑی اور بولی، چلا جا ورنہ تیری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ آخر امام صاحب یہ کہہ کر چل دیے، یہ جن میرے بس کا نہیں، کسی اور عامل کو لائیں۔ وہ بولی، کوئی اور عامل بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ امام صاحب کے جانے کے بعد آمنہ کچھ دیر ہانپتی رہی اور پھر بے سدھ سی ہو گئی۔ ان دنوں پھوپھا شہر سے باہر کام کرتے تھے۔ پھوپھو نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ اپنے ابو کو بلا لاؤ۔ اب آمنہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہونے لگیں اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ فلاں عورت کو جن چمٹ گیا تھا، وہ بیچاری مر گئی، فلاں عورت کو جن چمٹ گیا تھا، وہ بیچاری پاگل ہو گئی۔ اب رات ہو گئی اور آمنہ وقفے وقفے سے سوتی جاگتی رہی اور بولی، اب وہ جن اپنے بیوی اور بچوں کو بھی ساتھ لے آیا ہے اور کہتا ہے کہ سارے مل کر اسے مارنا۔ فجر کا جیسے ہی وقت ہوا وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابو آ رہے ہیں، وہ جن کہتا ہے اگر تیرے ابو نے کسی عامل کو بلایا تو میں انہیں مار دوں گا۔ پھوپھا جیسے ہی آئے کہنے لگے، یہ جن چاہے مجھے مار ہی کیوں نہ دے، میں اپنی بیٹی کو اس سے آزاد کروا کے ہی رہوں گا، اور الٹے پاؤں ہی کسی عامل کی تلاش میں نکل گئے۔ اب وقفے وقفے سے آمنہ کی حالت خراب ہونے لگی۔ مردانہ آواز میں کہتی، باہر چلے جاؤ، تلاوت کرنا بند کرو، کبھی کہہ کے لگاتی، کبھی عجیب و غریب سی حرکتیں کرتی۔ اب رات ہو گئی اور کہنے لگی، وہ آ رہا ہے اور ساتھ جسے لا رہا ہے وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ آمنہ نے اس عامل کے آنے سے پہلے ہی اس کا حلیہ بتا دیا تھا۔ اس کا حلیہ بھی کسی جن سے کم نہ تھا۔ وہ جیسے ہی آئے کسی جن سے کم نہ تھا۔ وہ جیسے ہی آئے ہم سب حیران رہ گئے۔
ان کا حلیہ بالکل آمنہ کے بتائے ہوئے حلیے جیسا ہی تھا۔ عامل نے آتے ہی نعرہ لگایا، کہاں ہے لڑکی؟ آمنہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ دیکھا، تم تو کہتے تھے لڑکی کی حالت خراب ہے، مجھے دیکھ کر کیسے صحیح ہو گئی۔ یہ ڈوری لو اور لڑکی کے گلے میں ڈال دو۔ یہ ڈوری جن تو کیا، اس کے بڑوں کے لیے بھی زنجیر ہے۔ تو آمنہ مردانہ آواز میں بولی، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو بابا جی اس کی طرف اپنا ڈنڈا لے کر بڑھے۔ بڑھنا ہی تھا کہ آمنہ ان کی طرف لپکی اور ایک ہی جھٹکے میں ان کا ڈنڈا پکڑ لیا اور بابا جی کو مارنے کے لیے آگے بڑھی اور ڈنڈا دے مارا۔ بابا جی روتے پیٹتے جانے لگے تو بولی، آئندہ یہاں کا رخ نہ کسی جن سے کم نہ تھا۔ وہ جیسے ہی آئے ہم سب حیران رہ گئے۔ ان کا حلیہ بالکل آمنہ کے بتائے ہوئے حلیے جیسا ہی تھا۔ عامل نے آتے ہی نعرہ لگایا، کہاں ہے لڑکی؟ آمنہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ دیکھا، تم تو کہتے تھے لڑکی کی حالت خراب ہے، مجھے دیکھ کر کیسے صحیح ہو گئی۔ یہ ڈوری لو اور لڑکی کے گلے میں ڈال دو۔ یہ ڈوری جن تو کیا، اس کے بڑوں کے لیے بھی زنجیر ہے۔ تو آمنہ مردانہ آواز میں بولی، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو بابا جی اس کی طرف اپنا ڈنڈا لے کر بڑھے۔ بڑھنا ہی تھا کہ آمنہ ان کی طرف لپکی اور ایک ہی جھٹکے میں ان کا ڈنڈا پکڑ لیا اور بابا جی کو مارنے کے لیے آگے بڑھی اور ڈنڈا دے مارا۔ بابا جی روتے پیٹتے جانے لگے تو بولی، آئندہ یہاں کا رخ نہ کرنا ورنہ اس سے بھی برا حال کر دوں گی تمہارا۔ نہ کرنا ورنہ اس سے بھی برا حال کروں گا تمہارا۔ آمنہ کی حالت خراب سے خراب ہوتی جا رہی تھی، لہٰذا پھوپھا نے عامل لانے کا سلسلہ بند کر دیا۔ اس کی صورتحال ایسی تھی جیسے قدم قدم موت کی طرف بڑھ رہی ہو۔ ایک دن پھوپھا نے یہ اعلان کیا کہ ایک عامل کی بہت تعریف سنی ہے، اسے لاتا ہوں، اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہوا تو ہم یہ معاملہ خدا پر چھوڑ دیں گے۔ پھوپھا نہ جانے کس عامل کو لینے گئے تھے کہ آمنہ اچانک سے مردانہ آواز میں بولی، میں انہیں یہاں نہیں آنے دوں گا، رستے میں ہی ایکسیڈنٹ کروا دوں گا۔ ایسا ہی ہوا، پھوپھا کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ پھوپھا کو بہت چوٹیں آئیں اور ان کی ایک ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، لیکن عامل کو ہلکی پھلکی چوٹیں آئیں۔ پھوپھا کو لاہور کے ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ سب لوگ لاہور کے لیے روانہ ہو رہے تھے، میں بھی جانے کے لیے ان کے ساتھ تیار ہو گیا۔ رستے میں گاڑی کو داتا دربار روک لیا گیا۔ وہاں جا کر پھوپھا نے خوب رو رو کر دعائیں مانگی، ہم داتا کی نگری میں کھڑے ہیں، خدا کے واسطے میری بچی کو چھوڑ دو۔ آخر آمنہ مردانہ آواز میں بولی، میں جا تو رہا ہوں لیکن جاتے جاتے ایک نشانی تمہیں دے کر ہی جاؤں گا۔ تمہاری بیٹی اپنا ہاتھ کسی کو بھی دکھائے گی تو اسے اپنا ہاتھ دیکھ کر میری یاد ضرور آئے گی، میں اس کی ایک انگلی توڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر آمنہ بے ہوش ہو گئی۔ اب ہم ہسپتال کے لیے روانہ ہو چکے تھے اور آمنہ گہری نیند سو رہی تھی۔ پھوپھا نے جب آمنہ کا ہاتھ دیکھا تو اس کی ایک انگلی بالکل مڑ چکی تھی، لیکن سب نے اسی میں عافیت جانی کہ ایک انگلی کا کیا ہے، جان تو بچی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ تو چلو ملتے ہیں اگلی اسٹوری میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔